بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی۔ آج ہم ان کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جلیان، ایران کے شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ علماء کے ایک ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد جو ایک معروف اسلامی عالم تھے، ان کی کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ہی انہیں ابتدائی تعلیم دی۔ بچپن ہی میں انہیں علم، روحانیت اور خدا کی عبادت کی اہمیت کا درس دیا گیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کا سفر کیا، جو اس وقت اسلامی دنیا کا ایک بڑا تعلیمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ انہوں نے نامور نظامی مدرسے میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے مشہور علماء کے زیر سایہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے فقہ، عقائد، عربی گرامر اور منطق کے مختلف مضامین کا مطالعہ کیا۔ اسی دوران ان کی دلچسپی تصوف میں بڑھی، جو ان کی روحانی راہ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ جیسا کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات میں گہرائی سے غور کیا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے محسوس کیا کہ علم کے بغیر تجرباتی سمجھ بوجھ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس احساس سے انہیں خدا کے ساتھ گہرائی روحانی رابطے کے حصول کے لیے ذاتی تجربے کی تلاش پر مجبور کیا۔ کئی سالوں کی تعلیم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے روحانی سفر کا آغاز کیا، جہاں انہوں نے تنہائی اختیار کی، خدا کے ساتھ گہرے تعلق کے لیے کوشش کی اور کئی سالوں تک بیابان میں گوشہ نشین رہے، جہاں انہوں نے دعا کی، عبادت اور زاہد کے عمل میں مشغول رہے۔ یہ دور ان کے لیے ایک تبدیلی کا موقع ثابت ہوا، جس میں انہوں نے اہم روحانی بصارت اور خدا کے قریب ہونے کا تجربہ حاصل کیا۔ جب یہ واپس بغداد آئے تو انہوں نے تجرباتی اور تعلیمات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا۔ ان کی تقاریر میں پاکیزہ اخلاص اور خدا سے محبت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ان کے پیروکاروں نے رہنمائی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیمات اور ان کے آواز میں بہت اثر رکھا۔ لوگ ان کے تعلیمات اور آواز سے، تقریروں سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بہت ساری تحریریں لکھیں جو ان کی تعلیمات اور روحانی بصارت کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام الفتاح الربانی ہے، جس میں یہ تحریر ہے کہ خدا کی محبت، روح کی فطرت اور ایک مومن کی زندگی میں اخلاقی عمل کی اہمیت کو تلاش کرتی ہے۔ ان کی تعلیمات میں توحید یعنی خدا کی وحدانیت کے تصور پر زور دیا گیا ہے اور پیروکاروں کو خدا کے ساتھ ایک قریبی تعلق قائم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انہوں نے نفاق کے خلاف آواز اٹھائی، عبادت اور روزمرہ کی زندگی میں اخلاص کی اہمیت پر زور دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11 فروری 1166 عیسوی کو بغداد میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات میں اسلامی روحانیت کے ایک اہم دور کا اہتمام کیا، مگر ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ انہیں آج بھی بغداد میں قادریہ کمپلیکس میں دفن کیا گیا ہے، ان کے پیروکاروں کے لیے زیارت کا مرکز بن گئی ہے۔ ان کے مزار پر ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کی یادگار پر عقیدت پیش کرتے ہیں اور برکتیں طلب کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اسلامی دنیا میں ایک ولی اللہ کے طور پر عزت دی گئی۔ ان کی تعلیمات بے شمار افراد کو متاثر کرتی ہیں، جو فرقوں کی حدود کو عبور کرتی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیتی ہیں، اور ان کی زندگی ایک پختہ عبادت اور عاجزی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ایمان، روحانی بیداری کا ایک شاندار سفر تھا۔ ان کے توصیف اور اسلامی فکر میں کیے گئے تعاون نے لاکھوں دلوں اور ذہنوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی تعلیمات نے علم اور روحانی تجربے کی اہمیت پر زور دیا، جس نے ایمان کے جامع نقطہ نظر کو فروغ دیا۔ ان کا ورثہ ایک استاد، عارف اور رہنما کے طور پر آج بھی زندہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی محترم شخصیت بن گئے۔
اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں میں ان کو پیرانے پیر کہتے ہیں۔ نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے، اسی لیے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں۔ غلام غوث ہے تو آزاد کر دیا تجھ کو، غلام غوث ہے تو آزاد کر دیا تجھ کو، یہ مجھ سے قبر میں منکر نکیر کہتے ہیں۔ سراپا نور ہے غوث الورا کی شان کرم، سراپا نور ہے غوث الورا کی شان کرم۔ علی کے لال کو بدر منیر کہتے ہیں، جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹ جاتے ہیں، جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر اچھی لگی ہوئی ہو تو